ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورہ النجم آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، راہو، اس نے دیکھا، یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، نزلۃ اخری، ایک بار اور بھی، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سدرۃ المنتہا، یعنی انتہا کی جگہ، سدرۃ المنتہا کا معنی ہے انتہا کی جگہ، اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں کوئی بھی نبی نہ پہنچ سکا۔ اللہ نے اتنا بڑا یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو وہاں دیکھا نا زمین پر، پھر آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے قریب بھی آپ کھڑے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا اندہا جنت الماوا، اس کے نزدیک ہی ہے جنت ماوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت ماوا۔ وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اصل میں انسان کی آنکھ نے تو بس ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جہان ہے، اس سے بڑا جہان کوئی۔ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اس سے بڑی کیا ہوگا، اس سے بڑا جہان کیا ہوگا۔ تو جب انسان اس دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو پھر انسان اس سے بھی بڑا حیران ہوتا ہے، وہ ہو اتنا بڑا۔ یعنی یہ یقین ہے ہمارا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے نا، تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں آپ کتنی دور تک انسان کی نظر جاتی ہے، یا کتنا بڑا جہان ہوگا۔ یہ ایک بندے کے لیے نا، تو کئی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں جو مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وہ لوگ، ان کے لیے یعنی ایک آنکھ سے دوسری دور تک انسان قبر کشادہ کر لے تو انسان کیا ہے، تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی بڑا یہ جہان ہے۔ جب انسان اس جہان کو چھوڑ کر جب میدان محشر میں پہنچے گا، جہاں 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا، 50,000 سال کا، تو پھر بندہ سوچے گا اوہو اتنا بڑا۔ یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ انسان کس زمین پر رہ رہا ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو رہتے ہیں ہمارے نیچے سے، ہمارا جو زمین کے نیچے میں پانی ہے، ہم اوپر رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، یہ اللہ کی یہ مخلوقات ہے ساری، کہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، آسمان کے یہ 7 سیارے ہیں، یہ اس طرح چل رہے ہیں، یہ زمین گھومتی ہے، یہ زمین گھومتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اندہا جنت الماوا، اس کے نزدیک ہی ہے جنت ماوا۔ اذ یکشا، جب ڈانپ رہا تھا، السدرۃ ما یکشا، سدرہ بیری کو جو کچھ ڈانپ رہا تھا، یعنی اللہ رب السدرہ، ایک لفظ ہے سدرہ، یہ وہاں کا کوئی درخت ہے بیری کا، ہے نا، جس بیری کا درخت ہے، وہ کہتا ہے بہت بڑا درخت ڈانپ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں بیری کا درخت، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، انتہا ہے وہاں، اس کے آگے کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، یعنی کوئی جانے کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، انتہا پر پہنچ گیا۔ آگے اللہ کا کیا ہے، پھر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ کے وہ تمام جو سلسلے کات ہیں بنائے اللہ نے، وہ سب چلتے ہیں۔ ما زغل بصر و ما طغا، نہیں بہکی نگاہ اور نہ وہ حد سے بڑی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ بہکی نہ وہ وہاں سے ڈرے، اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ وہاں دیکھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے عرض کی یا اللہ تو دوبارہ مردوں کو زندہ کیسا کرے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا ایسے زندہ کروں گا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر اٹھایا تو فرمایا کہ کتنی دیر ٹھہرے، فرمایا یوم بعد یوم، بس دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔
تو فرمایا نہیں ثم میۃ 100 سال تک آپ یہاں سوتے رہے۔ اسی طرح پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ بقرہ میں ہی 3 پارے میں کہ آپ نے عرض کیا یا اللہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ عرض کرتے، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم مسلمان نہیں ہیں؟ یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ بطمئن قلوب، صرف قلب سلیم، یعنی اپنے دل کے یقین کے لیے، اور کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، مجھے یقین ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے، لیکن بس ہمیں دل کرتا کہ میں بے نما کہ میں زندہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ پھر اس طرح کریں، 4 پرندے لیں مختلف قسم کے، ان کو حلال کر کے یہ سارے ان کے پنکھ یہ وہ مختلف ٹینوں پر رکھ دیں، پھر اللہ کا نام لے کے پکارے، جب وہ آئیں گے آپ دیکھیں گے وہ زندہ ہو جائیں۔ تو یہ صرف اللہ کا دکھانے کا مقصد یہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اپنی امت کو بتا دیں کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں، یہ حق اور سچ ہے، سمجھے کہ جنت ایسی ہے جہنم ایسی ہے، تاکہ ہم اس کی تیاری کریں۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو آگے کی تیاری کرتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں کہ ایک وہ قبیلہ یا ایک شہر تھا، ان کا یہ ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ ایک روز ایک نوجوان وہاں داخل ہوا شہر میں، تو انہوں نے بھائی چکا ہے موٹے دے بلے بلے جی ساڈا بادشاہ، وہ کہنے لگا بھی بھائی تہاڈا یہ کی طریقہ ہے؟ کہنے لگا بھی ساڈا ہر سال اسی اپنا بادشاہ بدل دیں۔ وہ آتا ہے کہ بھائی تھی جا پہلا بادشاہ ہوتا انہوں کتنے چھڈ کے آتے جی، مار دیں جی کہ نہیں اسی جنگل سے چھڈ کے آتے کتنے دکھاؤ گے؟ وہ اس نوجوان اپنی جو وہ سپاہ سالار تھے، سپاہی تھے، ان کو ساتھ لیا تو وہ جنگل میں چلا گیا، جا کے دیکھا کہ اجاڑ جنگل بیابان ہے، وہاں چھوڑ کے آتے تھے، بگاڑ یہ شیر وغیرہ یہ کھا جاتے تھے۔ اس نے کہا لو تم نے بادشاہ تو مجھے بنا لیا ہے، اب سب سے پہلے تم یہاں ایک محل تعمیر کرو۔ بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا، اور اس جنگل سے لے کر بیابان اپنے دوسرے محل تک، یعنی شہر کے راستے سارے پکے سڑکیں VIP بنا۔ جب سال پورا ہو گیا تو اب وہ بادشاہ کہنے لگا نوجوان کہ لو جی ہوں میں نے چھڈیا ہوئی چکو تو میں نے چھڈ کے آؤ۔ کہنے لگے بادشاہ تم بڑا سیاح ہے، تو اتنے بھی ہو جاتے اتنے بھی ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ انسان جیسے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے نا عیش و آرام والی، اگر وہ چاہتا ہے نا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، آگے بھی میرا محل ایسا ہی ہو، تو دنیا میں رہ کے پھر آخرت والا محل بنا، تاکہ آپ کو جانے میں دشواری تکلیف محسوس نہ ہو، آپ خوشی خوشی جائیں۔ اور جی موت دے فرشتے پڑھو میرے سے لائیں، سمجھ گئے نا؟ یہ چیزیں ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ رمضان المبارک اس لیے آتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ متقی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، جو رب سے ڈر گیا وہ کامیاب، جو رب سے نہ ڈرا وہ دنیا کا بدترین آدمی، وہ اس کا تو بڑا ہی غرق ہے۔ ہاں اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو پھر کوئی اور بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما زغل بصر ما طغى، نہیں بہکی نگاہ اور نہ وہ حد سے بڑی، لقد رعا، البتہ یقیناً اس رسول نے دیکھے، من آیات ربی الکبریٰ، نشانیوں میں سے اپنے رب کی نہایت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے بہت نشانیاں دیکھی۔ آپ نے میرا خیال شاید یہ کسی نے مکمل، یہ جو مکمل ہے نا معراج والا واقعہ، آپ نے میرا خیال نے سنا نہیں ہے، یہ بہت لمبی ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں بہت سارے واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کہ ایک قبیلہ جا رہا تھا، اس کی وہ اونٹنی وہ قلعے سے چھوٹ کر اپنا اس نے رسی تروا لی، وہ باغی، پھر انہوں نے پکڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جا رہے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے پکڑا انہوں نے، یعنی ایک رات میں یہ سارے معاملات آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، اور اجابات دیکھ کر کے آگے اپنی امت کو بتایا کہ یہ کچھ ہے وہاں۔ تو اس لیے تاکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس لیے تو فرمایا تھا کہ اگر جیسے مجھے پتہ ہے، جیسے میں نے دیکھا ہے جنت اور جہنم کو، اگر تم دیکھ لو نا تو پھر تم ہنسو کم روز زیادہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ میت کا قبر میں کیا حال ہوتا ہے، تو مجھے واللہ اللہ کی قسم ہے تم اپنی میتوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بس دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں، بس یہ کر لو وہ کر لو فلاں کر لو، آخر تک کسی کو الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دیکھیں جی پھر نہیں آتے ہو آگے پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق اس رسول نے دیکھا اس جبرائیل علیہ السلام کو،
نزلتاً اخرى ایک بار اور بھی، عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے نزدیک، عندہا جنت المأویٰ اس کے نزدیک ہی ہے جنت مأویٰ، اذ یغشا جب ڈانپ رہا تھا، السدرۃ ما یغشا سدرہ بیری کو جو کچھ ڈانپ رہا تھا، ما زغل بصر و ما طغا نہیں بہکی نگاہ اور نہ وہ حد سے بڑی، لقد رآ البتہ یقیناً اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، من آیات نشانیوں میں سے ربی الکبریٰ اپنے رب کی بڑی نشانیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔